زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس سے وہ خوشی حاصل کریں گا، ایک روزہ رکھنے کے بعد افطار کی خوشی، دوسرا جب رب سے ملیں گا تو اس کے اجر کی خوشی۔ تو روزے کا اجر تو اللہ دیں گا، لیکن کنڈیشنل ہے، کوئی بھی غلط کام اس پہ ہم سے نہ ہو پائے۔ اور 30 ڈیز تک جب کوئی غلط کام دن میں نہیں ہو رہا ہے، انسان احتیاط کر رہا ہے، رات میں تلاوت قرآن، تراویح، تہجد، سحر اور تمام چیزیں، تو 1 منتھ کی ٹریننگ انشاءاللہ زندگی بدلنے کے لیے کافی۔ آئیے اسی طرح روزے کی فضیلت یہ ہے کہ متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اور روزے دار کے لیے جنت کا اسپیشل ایک ڈور ہے جس کے ذریعے وہ گزرنے والے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، چونکہ اللہ کی رحمت اس کے عذاب سے زیادہ ہے، اس کے غضب سے، اس لیے جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے 7 ہے، اور جنت کا ایک ایک دروازہ 1250 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے مدینہ سے لے کر بصرہ شہر جتنا ہے اتنا ڈسٹنس ایک ایک جنت کا دروازہ ہے۔ تو ایک دروازہ اس میں ریان نام ہے اس کا، وہ دروازہ خاص ہے کس کے لیے؟ روزے داروں کے۔ آپ نے فرمایا روزے قیامت روزے داروں کے لیے خاص دروازے کا نام ریان ہے، اور روزے دار اس سے گزرنے والے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جنت میں تو کوئی بھی دروازے سے چلے جائے، کیا ہے، جانا ہے اس حاصل کرنا، الٹیمیٹ سکسیس ہے، لیکن اس کے بھی پیچھے بڑی بڑی حکمت ہے۔ آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھنی۔ میرے گھر کے اندر 4 دروازے ہیں، مین گیٹ ہوتا ہے، پھر اندر دروازے ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ ہوتا ہے جو ریگولر ڈور ہوتا ہے، ایک دروازہ ہوتا ہے جو کبھی کچھ خاص مہمان تو کھلتا ہے، وہ کھلتے آس پڑوس والے سمجھ ہاں کچھ تو بھی بچی کا رشتہ آیا یا فلاں کچھ تو بھی ہوا، وہ دروازہ کبھی نہیں کھلتا ہے۔ ایک دروازہ سروینٹ ڈور ہوتا ہے پیچھے سے، اس میں سے گھر کا مالک نہیں داخل ہوتا کبھی، وہ کام والوں کو بولتا ہے ادھر سے نہیں آنا ادھر سے آؤ۔ ہر دروازہ کسی نہ کسی اسٹیٹس کو چھلکاتا ہے، کون ہے گزرنے والا۔ ریگولر ڈور کوئی بات نہیں، ارے وہ دروازہ، ارے کوئی مہمان خاص آیا، وہ دروازہ کھولتے نہیں تو عید کے دن کھلتا، رشتہ آیا تو کھلتا، فلاں ہو تو کھلتا، MLA آیا تو کھلتا، وہ دروازہ عام طور سے نہیں کھلتا۔ تو ہر دروازہ ایک اسٹیٹس شو کر رہا ہے آپ کو۔ تو ریان ایک دروازہ ہے، اس سے روزے داروں کا اسٹیٹس پتہ چل رہا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے پاس اتنا ہائی اسٹیٹس ہے روزے داروں کا کہ ایک دروازہ ہی مختص خاص اسپیشل کر دیا، ڈیڈیکیٹڈ ڈور ہے ان کے لیے۔ وہاں سے جانے والوں کو فرشتے سمجھ جائیں گے کہ کثرت سے روزے رکھنے والا تھا یا روزے رکھنے والی تھی۔ تو کون ہے ایسا جو مخصوص اور خاص دروازوں سے گزرنا نہ چاہیں گا؟ یا آپ کو اگر کوئی مہمان بلائے اور مہمان خاص بول کر سروینٹ ڈور سے اندر بلائے تو فیل ہوگا نا آپ کو کبھی نہ کبھی کہ دیکھو بلائے اور پیچھے سے میں وہ کیے، ان کو تو سامنے سے ہوتا ہے نا، تو اندازہ لگا ایک دروازہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، اس سے اس کی روزے کی اس مہینے کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح رمضان کا سارا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رمضان کا سارا مہینہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا رہتا ہے، سارا مہینہ۔ تو گویا یہ پورا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں میں اور آپ اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ کیوں؟ آگے میں انشاءاللہ آخری میں ایک بات رکھوں گا کیسے کروا سکتے ہیں۔ تو اس مہینے مغفرت کروا سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ روز روز آزاد کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اس کا علماء اس کی شرح لکھتے ہیں، چونکہ ابھی تو کوئی جہنم جنت میں گیا ہی نہیں ہے، پھر روز اللہ دے رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے وہ لوگ جو اتنے برے اعمال کرتے تھے، جن اعمال کو اگر وہ توبہ نہ کرتے تو جہنم میں چلے جاتے، وہ لوگ ہر روز روزہ رکھتے ہیں اور اتنی اچھی توبہ کرتے ہیں کہ شام تک ان کا رب افطار کے وقت ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ معنی ہے اس کا، کہ ابھی تو کوئی گیا نہیں ہے، لیکن یہ معنی ہے گناہ گار، اور ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، کوئی بھی انسان کتنا بھی نیک ہو۔ اس لیے کل بنی آدم خطا، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر انسان خطا کار ہے۔ تو بہرحال تو ہر روز ہم اتنے اچھے اعمال کر سکتے ہیں اس مہینے میں کہ اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، یاد رکھیے کروا سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ بنا دیا جائے۔ اسی طرح آئیے رمضان میں قیام اور صیام کرنے والا اس کا کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے ابن خزیمہ کی حدیث ہے، ایک بار ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، اگر میں نماز قائم کروں، گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، برحق نماز قائم کروں اور روزہ رکھوں، زکوٰۃ دوں، تو میرا حساب کس کے ساتھ ہوگا آخرت؟ اس عبادت میں اس نے ایک تو توحید، اللہ کو ایک ماننے کا اقرار، دوسرا صلاح، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا سوال کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تو توحید پر چلتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، روزہ اور زکوٰۃ دیتا ہے، تو روز قیامت تیرا حساب اور کتاب جو ہوں گا، آپ سے فرماتے ہیں حساب و کتاب صدیقین اور شہداء میں ہوں گا، اور صدیقین اور شہداء نیکسٹ 2 درجے ہیں انبیاءوں کے بعد والے۔
4 درجے انبیاءوں کے بعد 3 درجے ٹوٹل. فرسٹ اسٹیٹس انسانوں میں سب سے ہائیسٹ لیول ہے وہ انبیاء. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیٹس ہے صدیقین, تھرڈ اسٹیٹس ہے شہداء, اور فورتھ ہے صالحین. تو سیکنڈ اور تھرڈ کیٹیگری مطلب میرٹ میں تو نہیں ہوں گا لیکن ڈسٹنکشن اور فرسٹ کلاس میں چلا جائے گا, چونکہ وہ تو انبیاؤں کے لیے اسپیشل ہے نا وہ. تو ہم سیکنڈ یا تھرڈ کیٹیگری میں ہو سکتے ہیں نتیجے کے اعتبار سے. اب کسی انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ اتنا سلیبس ہے, اتنا پڑھنا ہے, اتنے کوشچنس ہیں, کوشچنس بھی ڈسپلے کر دیا جائے, آنسرز بھی بتا دی جائے, اور کہے کہ بس اگر اتنا لا لو تو پرسنٹیج ہی ملیں گا. تو اگر اتنا بھی کوئی نہ کر پائے تو اس سے زیادہ گناہ گار, احمق, بیوقوف, کمتر, کمزور, بد نصیب, بغیر عقل والا انسان نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اب آئیے